صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم نے انسان نو اچھے اعمال دی طرف راغب اور برے اعمال تو منع فرمایا ہے۔ جا بجا کثرت نال اللہ نے انسان دی تربیت واسطے قرآن کریم دے اندر اس چیز کا اہتمام فرمایا ہے۔ یاد رکھیے انسان تربیت یافتہ پیدا نہیں ہوندا الا کہ چند مخصوص اللہ دے محبوب بندیا، باقی انسان تربیت یافتہ پیدا نہیں ہوندا۔ او دی تربیت او دی ماں باپ، گھر دا ماحول، معاشرہ، دوست اور اساتذہ مل کے کر دے۔ جیسا استاد میسر ہوئے جدے کولوں دا اٹھنا بینا، مثلا آپ جس جگہ تے بیٹھے ہو انہوں نماز جمعہ تو پہلے آپ ایک تربیتی کلاس سمجھ سکتے ہو۔ ایک کلاس روم ہے جن دے اندر تسی ہر ہفتے ایک سبق پڑھتے ہو۔ اس دا انحصار اس گل دے کہ پڑھان والا پڑھاندا کیسا ہے اور پڑھنے والے پڑھتے کیسے۔ ظاہر ہے کوئی کسی کلاس وچ تاں ہی داخل ہوندا ہے جو انہوں استاد پسند ہوندا ہے، ادارہ پسند ہوندا ہے۔ تو یہ بھی علم دا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ ہر جمعے تے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کے اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اج جس صفت اسی گفتگو کرانگے یہ صفت انسان دے اندر پائی جانے والی اچھی صفات وچ اعلیٰ درجہ رکھ دی ہے۔ اس کا نام ہے سخاوت۔ آپ اس کا اندازہ تو لگا سکتے ہو کہ حضور نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ دے قریب ہوتا ہے۔ سخی دے اپوزٹ بالمقابل بخیلی ہوتی ہے، اور اللہ نو بخیلی نہ پسند ہے، اور سخاوت اللہ نو پسند ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ دی بھی صفت ہے اور اللہ دے محبوبہ بندیاں دی بھی صفت ہے سخاوت۔ سخاوت دی تعریف کیا ہے؟ اللہ دے عطا کردہ حلال مال وچوں حلال جگہ تے اللہ دے بندیاں تے خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ مخلوق دی کیٹیگریز نے اگوں مثلا غریب، فقیر، مسافر، طلباء مدارس دے یا مجبور لوگ، سفید پوش لوگ، قرضدار لوگ، بہت ساری ایدیاں کے قسمہ نے جتھے سخاوت کیتی جاندی، مگر سخاوت حلال مال تو ہوندی، حرام مال دی سخاوت جائز نہیں۔ تو سخاوت ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ دے راہ تے خرچ کر، اللہ دی مخلوق تے خرچ کر۔ سخاوت دی طرف راغب کردیا ہویا
اللہ قرآن فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ وہ مال جو اللہ نے تو انو عطا فرما رکھا ہے، اپنی موت تو پہنا او دے وچو اللہ دے راہ تے خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو اللہ نے تو انو عطا فرما رکھا ہے او دے چو اللہ دے راہ تے خرچ کرو، اس تو پہلا کہ تو ان موت آ جائے۔ موت تو بعد انسان خرچ نہیں کر سکتا، اور جدو مر جائے گا تے پردہ لوے گا، کیونکہ جدو پردہ ہوئے پوری سمجھ نہیں ہوندی، پردہ اترے تو پتہ لگتا ہے۔ موت دا جو مقام ہے، ایک موت دا نام برزخ ہے، جو موت تو بعد دا مقام ہے اس نو برزخ بھی کہنے ہیں، عالم برزخ تے برزخ دا ایک معنی پردہ بھی ہے۔ موت پردے اتارے گی، انسان نو سمجھ لگے گی اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے اس انسان دے بارے، مرنے تو بعد وہ انسان کہے گا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اگر تھوڑی جی من مہلت اور ملتی نا، بہانے باز ہے نا بندہ، بہانہ لائے گا کہ یا اللہ اگر من تھوڑی جی مہلت اور ملتی نا، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر میں تھوڑی جی مہلت اور ملتی فاصدق واکن من الصالحین، میں بہت زیادہ صدقہ کرتا اور اللہ والیاں میں شامل ہو جاندہ، اتنا صدقہ کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہن تینوں دس رہے ہیں ایک سا بھی موت تو بعد تو لے نہیں سکے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ بندے نے کوئی پہلا مار سکتا ہے نہ بعد اچ کوئی زندہ رکھ سکتا ہے۔ جدو وہ دی موت دا وقت آ جائے ایک سانس دا بھی اگا پیچھا نہیں ہو سکتا، وقت آئے تو انسان نو اپنے مال وچوں سخاوت کردیاں رہنی چاہیے۔ سخاوت سادی رحمت اللہ علیہ دے بقول مال نال ہندی نہیں، آپ فرما دیں تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال، بندہ بزرگ زیادہ عمر نال نہیں ہوندہ، کسی دی عمر زیادہ ہو جائے تو بزرگ ہوتا ہے، بعد بڑھے ہو کے بھی بچے ہی ہوندے نے تے بعد جوانی وچ ہی بزرگ ہوندے نے، بزرگی عقل نال ہے، دا تعلق عمر دے زیادہ ہونے نال نہیں۔ اور دوسری چیز آپ فرماندن کہ سخاوت مال نال نہیں ہوندی، سخاوت دل نال ہوندی۔ بخیلاں غمیں سیم و زر میں خورن، کہ بخیل اپنی دولت دا غم لے کے مرتا ہے کہ ہائے اتنی جمع کیتی سی، ہن میں اس نو چھوڑ کے جا رہا اور میرے کسی کام نہیں ہے۔ میں اس بندے بے وقوف سمجھ جنہوں اللہ دولت دیتی تو وہ نہ اچھا کھا سکیا، نہ اچھا پا سکیا، نہ اپنی دولت کو لطف اٹھا سکیا۔ میرے نزدیک وہ دولت مند اچھا ہے جس نے اپنے مال نو اپنے تے بھی خرچ کیتا اور اپنے رشتہ داراں تے بھی خرچ کیتا اور غریباں تے بھی خرچ کیتا۔ جس وقت اسی سخاوت دی بات کرنے ہیں تو اسلامی ہسٹری دے اندر ایک شخصیت دا نام ساڑھے ذہن دے صفحہ کرتاس تے فوراً نقش ہو جاندہ ہے۔
اور ساڑھے ذہن دے پردے تے ایک نام فوراً چمکنا شروع ہو جاتا ہے، لوہے ذہن تے ایک نام چمکدا نظر آتا ہے، آسمان سخاوت دے نیر تاباں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا شخصیت نے، کیا آپ دا مقام سخاوت و مرتبہ ہے۔ احادیث مبارکہ دے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، کہ حضور نے جو آخری جنگ فرمائی ہے غزوہ تبوک، جیش الاسرہ، تبوک اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ جنگ تبوک دے مقام تے ہوئی، یہ غزوہ، اور اسرہ اس تو کہتے ہیں کہ یہ بڑی تنگی دا، بیٹا آپ بیٹھ جائیے، آپ خود کو دس لیا کرو، تنگی دا دور سی، کھجوراں دا فصل بالکل پک گیا سی، اور کھجور سال بعد لگن والا پھل ہے، اور مدینہ شریف دی معیشت دا اس وقت دار و مدار کھجور دے پھل دے سی، وہ بالکل پک گیا سی، اتارنے دا موسم سی، تو پھر مالک امتحان بھی اس ویلے ہی لیندے نہ جس ویلے اوکھا ہو، فرمایا چھڑ دیو، اور اس وقت ہے جی میں ہون گرمی دی شدت ہے نا، اللہ بارش عطا فرمائے اور دی شدت ٹوٹ جائے، تو اتنی شدید گرمی سی، اور پھر پھل پکا سی، کھجوراں دے خوشے لٹک رہے سی، تو حکم ہویا بھی یہ اشارہ چھڑ دیو، اور مڑ جیڑا کچھ اگے ہے مال تو اڈے کڑو دے جو حصہ دیو۔ حضور صحابی رسول ارشاد فرما دیں کہ میں مسجد داخل ہویا، حضور ممبر دے پہ کے بیان پہ فرما دے سے، اور لوگاں ترغیب دلا رہے سن کہ مال دیو، تو ثابت یہ ہویا کہ اپنے واسطے منگنا جائز نہیں، لیکن جو عالم، حافظ، محتمم، سلطان، قاضی یا کوئی بزرگ دین دے کم واسطے آپ کو چندہ اکٹھا کرنا چاہے تو شرعاً جائز بھی اور حضور دی سنت بھی، کہ رسول اللہ نے مسجد میں بیٹھ کے پھر اس دے واز فرمایا اور لوگوں اس کی طرف راغب کیتا کہ مال جو غزوہ تبوک تے جانا ہے، پہلی جنگ جو اسلام کی ہوئی ہے اس دے اندر صحابہ کرام دی تعداد بدر دے اندر 313 سے، احد دے اندر صحابہ کرام دی تعداد 700 سے، اور حدیبیہ دے صحابہ کرام دی تعداد 1400 یا 1500 سے، اور تبوک کے صحابہ کرام دی تعداد تقریب فتح مکہ دے 10,000 دے قریب، اور غزوہ تبوک تے 70,000 دے قریب صحابہ، اور حضور نے ہمیں مال دیو، صحابہ سارے بیٹھے تھے، فقام عثمان، اللہ، حضرت عثمان بہت خوبصورت سن، اب کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ مع بعیر ما احلاسها و اقتابها، جیڑی اٹھتے تھلے پلان ہوندی ہے نا، تھلے چادر ہوندی ہے تو اٹھتے پلان ہوندی ہے، نرد کی تھی سرکار چادر بھی تے پلان بھی اپنا ساز و سامان سمیت 100 اٹھ میں دیا۔ حضور حضرت عثمان نے 100 کا اعلان فرمایا اور تشریف فرما ہو، آپ ایسا سمجھ لو، میں سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں، ویسے ہی ہو جائے پلید آدمی نہ پاکا نہ رڑتے نہیں نہ سکتے، جس طرح آج کل ایلون مسک ہے نا، آپ نے نام سنیا ہونا ہے، یا بل گیٹس دا، یعنی یہ امیر انسان ہے، اس طرح اس زمانے میں حضرت عثمان غنی امیر ترین انسان، تو آپ نے فرمایا جی میں 100 اٹھ دے، تو حضور نے انہاں واسطے ظاہر دعا فرمائی،
تو دوبارہ اعلان کیا. حضرت عثمان پھر کھڑے اور عرض کی یا رسول اللہ میں 200 اور دے دیں اور نال ساز و سامان بھی دے. حضور نے پھر اعلان فرمایا تو حضرت عثمان پھر کھڑے اور عرض کی یا رسول اللہ میں 300 اونٹ دے دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرماندے رہے. حضرت عثمان غنی حضور دے اعلان تے کھڑے ہوندے رہے. اللہ اعلان کر کے اب گھر تشریف لے گئے. فرمایا اٹھ گنو. سرکار اٹھ 950. فرمایا انہوں نے جگہ 50 گھوڑے پا دے. 1000 پورا کر کے 1000 سونے دے سکے نال. حدیث پاک میں چاہتا ہے آپ نے بکڑ لئی سی اندے ہیٹھ 1000 دینار دا جوڑا پھڑیا سی. تو آپ فرما دیں کہ حضرت عثمان لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان حضرت حضور ممبر شریف تو تھلے اتر رہے سن اور فرما رہے سن ما علی عثمان ما عمل بعد هذا. عثمان دا کوئی عمل اج تو بعد انہوں نقصان نہیں دے گا. یعنی اللہ عثمان نو برائیاں تو محفوظ کر لے گا اور عثمان و اللہ جنت عطا فرمائے گا. اور حضور دعا فرما رہے ہیں اے اللہ کاش کوئی بھائی حضور دی اس دعا نو اپنے دل وچ بٹھا لے. فرما دیں اے اللہ میں عثمان نال راضی ہو گیا تو بھی عثمان نال راضی ہو جا. بس بھائیا ساڈی تے گل ہی ایتھے مک جاندی. حضور فرما دیں یا اللہ میں عثمان نال راضی ہاں اے اللہ تو بھی عثمان نال راضی ہو جا. صحابہ فرما دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس وقت کو عثمان غنی دینار لے آئے حضور نے ان جھولی کی اپنی اور حضرت عثمان والے پیسے دے وچ پلٹے. ساری کائنات دی جھولی ہے جو حضور پاندے نے. میں نہیں پتا تسی اس گل دا کتنا وزن کرتے ہو. تو نہ میری عادت ہے کہ میں تو انا کا ہاتھ بھی اونچے کرو تے آپ بھی اونچے ہو جاؤ تے زبان بھی اونچی کرو تے نعرے بھی اونچے مارو. انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں. گل اندر جان دیو. میں نہیں سمجھ آؤندی میں گل کس ونڈ نال تواڈے تک پہنچاواں. بس ساری کائنات دی جوڑی وچ تے حضور پان تے جیڑا حضور دی جوڑی وچ لیا کے اپنا مال پائے تسی اس عثمان دے رتبے دا وزن کیویں کر سکدے ہو کہ دا رتبہ کتنا بڑا ہے. اور جس بندے ویکھیا نا واقعہ فرمانے فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نو ویکھیا کہ دینار آپ دی چولی وچ سن فیقلب فی حجرہا اور حضور جوڑی وچ کدی انہاں نہ انج کردے سن تے کدی ہاتھ نال انج کردے سن. آپ انہاں الٹ پلٹ کر رہے سن. جھولی اپنی مبارک گود دے اندر انہاں نے الٹ پلٹ کر رہے سن اور فرما رہے سن یا اللہ میں بھی عثمان نہ راضی ہوں تو بھی عثمان نہ راضی ہوں. عثمان دا کوئی عمل اس نو نقصان نہیں دے. وہ ہے عزیزم اندازہ لگانے والے اندازہ لگا دے. اسی تے انج ہی آکھنا ہے نا وہ جڑا عثمان کول مال ہو بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی عطا ہے. اسی تے انج ہی آنے نظر اللہ نے عظیم حسین والے بندے آنا جی اسی تے اس رنگ والے بندے آنا اور نظر اللہ نیاز حسین تے نہیں پڑھیا. نظر اللہ نیاز رسول اللہ میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے. نظر اللہ نیاز رسول ایسا پڑھا ہے میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب. تو عزیزان محترم و گرامی قدر احباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ دے اندر سے حج تے جدو تشریف لے گئے
تو طواف اس وقت بڑا رش ہوا تو طواف والی جگہ تھوڑی تنگ ہو گئی، نال ایک بندے دا گھر سی، بندہ مسلمان سی، مکہ شریف، تو آپ نے فرمایا کہ ایس مکان دے دیو، حرم میں داخل کر دیں، بیچ دے۔ اس بندے نے معذرت کی تھی کہ جی میں مسجد میں نہیں دے سکتا، میرا بڑا ایتھے گھر بنیا ہے، تے گزارا نہیں ہوتا، وہ بہانہ کیتا ہوئے۔ آپ نے فرمایا جنت چ لے لے۔ وہ بندے دے ذہن چ گل پھر بھی نہ آئی، تے رسول اللہ چلے گئے، تے حضرت عثمان اٹھے تے اس بندے دے گھر ٹر گئے۔ تے جڑے پھر تاجر ہوندے نا، یہ خرید و فروخت عمل نو بڑا بہتر جان دے ہوتے، پیسے سائیاں نال رکھے آئے کہ جدو پیسے بخائیے چاہتے بڑیا بڑیا بندیاں دا موڈ صحیح ہو جاتا، پیسے سائیاں نال رکھے آئے، جننے اس منہ منگے دے کے تے سودا کر کے حضور کو آئے تے عرض کیتی سونیا یہ جڑا جنت دا سودا ان دے نال پہ کر دے آؤ، کسی اور نال بھی ہو سکتا ہے؟ یار گل تے رمز والی ہے، جے تانوں سمجھ آ جائے جنت آندے نے اللہ دی، اب پلاٹ تہاڈا ہوئے تے ساری سودا کر سکتے ہیں مسیطے پہ کے؟ ممکن ہی نہیں، جندا پلاٹ سودا اس کرنا ہے۔ لیکن جے حضور بہ کے مکے تے مدینے جنت دے سودے کر رہے نے تے دا مطلب ہے بنائی اللہ نے، دتی اپنے محبوب نو ہوئی ہے، بجی دے نال دل نہیں سودا کر سونے۔ اب ذہن وچ گل ہو گئی نا، سرکار سودا کسی اور نال بھی ہو سکتا ہے، حضور فرمایا ہو سکتا ہے۔ جب کدے نے سنیا مکان میں خرید لیا ہے، تسی اینو گرا کے مسجد وچ رلائی جاؤ تے ساڈا جنت وچ نہ کر چھڑو۔ ہن اے آپ اندازہ لاؤ کہ حضرت عثمان غنی نال حضور راضی کیتا ہوئے ہوں۔ اب آپ ذرا مسئلے نو پوری طرح جانچنا ہے اور پرکھنا ہے۔ جڑی مسجد کی پہلی زمین ہے ابو بکر صدیق خریدی، جدو اسلام پھیلیا اور لوگاں دی آمد و رفت زیادہ ہو گئی تو حضور نے فرمایا بھی یہ جڑے نال والا مکان نے نا، ایک کو خرید کے بندہ وقف کرے، جنت وچ مکان لے لے۔ حضرت عثمان غنی نے سنیا تے آپ نے انہاں نال 50,000 سودا کیتا ہوئے، اس ویلے دے 50,000 سونے دے سکے ڈھیر سارے تھے۔ 50,000 سونے دے سکے ہیں حضرت عثمان نے سودا کیتا تے حضور کو آ کے کہتے نے سونیا مڑ او سودے والی گل پکی ہے نا؟ یا آپ نے فرمایا عثمان پکی ہے، یا آپ نے فرمایا سونیا انہوں نے گرا کے مسجد شامل کی تھی جاؤ۔ جڑی مسجد شان داخل ہونے لگیا میں پہلا تصریح بنوانی پوندی نا، ہن باسی اوتھے 2 نفل پڑھ لئیے تے پیسے ابو بکر صدیق تے عثمان غنی بھرے نے۔ بندے بڑے عجیب نے، لڑنا بھی حضرت عثمان نال ہے تے مسجد انہاں دی اچھی بن، یہ بادشاہ بندے جی کر لیندے انج کر لیندے ہوندے۔ حضرت محمد کریم سائیں سرکار جدو تشریف فرما ہوئے مدینہ شریف تو پانی دے خوہ کھارے سن زیادہ، ایک خوہ دے باڑے بڑی مشہور ہے، اس نو بیر عثمان کہتے ہیں، حضرت عثمان والا خوہ اجے بھی ہے، وہ ایک یہودی دی ملکیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی جڑا وہ خوہ خریدے جنت چلے لوے کے دے وے، وہ ساڑھے کو جنت خوہ لے لے۔ مفتی احمد یار خان نائبی صاحب رحمت اللہ علیہ دی شرح فرما دیں جنت دے سارے کوئی خوہ ہونے نے، یہ میدان حشر والے خوہ دی گل ہے جڑا حضور دا اپنا حوض کوثر۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جڑا خریدے وہ یہودی سی، وہ پانی بیچدا سی۔ حضرت عثمان غنی نے وہ نال بڑی خوبصورت ونڈ کی تھی کہ تو پیسے پورے خوہ دے لے لے تے بیچ ادھا، ایک دن تو بیچ لے پانی، ایک دن ساڑی واری میری واری۔ اس آخیا ٹھیک ہے، پیسے بھی پورے دے بڑی دن تیاد بھی بچدا پیا۔ اس آخیا لو جی تہاڈا ساڈا سودا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھئی اے بیچدا ایک ڈول، جس در میری واری آوے فری لے لے۔ بندے اگے تو انہیں پتہ ہے سیانے نے
فری آٹا لبدا ہوئے تے جنہاں دی کھنک خراب بھی ہوندی ہوئے وہ بھی چنگے بھلے بندے لے لیندے ہے کہ نہ؟ ہاں جی یہ پھر وہ تو بڑا پاک لوگوں دا دور سی. غریب لوگ سانوں نہ آگیا کل پیسے دے کے بھرنا ہے ڈبل بھر لیندے انہوں ڈبل پانی بھر لیا. دوجے دنوں دے کول بندہ کوئی نہ گیا وہ سمجھا کہ میں سودے وچ ہار کھا گیا. اس نے کہا دوجا آدھا بھی لے لو. آپ نے خریدیا اور سرکار کو آئے عرض کی تھی سرکار وہ جڑا خوہ دا بدلہ جنت وچ تہاڈا ساڈا وعدہ ہوا ہے سرکار اگر قبول فرماؤ تے میں عثمان او خوہ تہانوں دتا تے تسی جنت والا مینوں دتا. تے سرکار نے فرمایا بھائی گواہ ہو جاؤ. صحابہ پاک میں حضور نے گواہ کیتا کہ گواہ ہو جاؤ میں جنت والا خوہ عثمان غنی دیتا تے عثمان غنی خوہ سان دیتا ساڈے سودے دے گواہ ہو جاؤ. عزیزاں من دنیا تو حضرت عثمان غنی دیاں 14 صدیاں گزر گئی لیکن اعلان اجے بھی جامعہ مسجد نور دی ممبر وچ بھی ہو رہا ہے اتنا سائیاں دیتا ہے. اور یہ میں دسدا پیا نا یہ انہاں دی عطا دا 10واں حصہ بھی نہیں دیتی. متے کوئی بندہ یہ آکھے کہ اے جو میں پہ دسنا اے ہی دیتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مہینے آگ نہیں بلدی 90 دن پورے چولہے وچ آگ نہیں بلدی. فقر اختیاری دا عالم سے حضرت عثمان غنی نے پتا چلا. عائشہ فرماندیاں کہ اجوا کھجور تے پانی اس تو علاوہ 3 مہینے ایسا کوئی شے نہیں. حضرت عثمان غنی نے پتا چلیا تو آپ نے اٹھ بھرے اور اپنے مرشد کریم کی خدمت حاضر کی. جدو حضور گھر تشریف لے آئے تو گھر غلہ اور کھانا اور بہت ساری چیزاں دیکھیاں تو آپ نے فرمایا عائشہ کتوں آئی ہیں؟ تو آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عثمان غنی کو پتہ لگا ہے کہ ساڈے والی اتنے دنوں کی اگ نہیں بلدی تو انہوں نے مال بھیجا ہے. تو حضور پوچھتے نے حضور فرماتے نے عائشہ پھر دوجیاں وال بھی بھیج 8 اور بھی اجریا ہے نا. فرمایا انہوں وال بھی بھیج. اما عائشہ فرماندیاں نے سرکار جنہ جنہ ساڈے وال آیا ہے انہاں دوجیاں ساریاں اجریاں بھی گل دیتا ہے. یہ ہے حضرت عثمان غنی بھائی. اور پھر اس ویلے عجیب و غریب ذہنی کیفیت ہو جاندی جس ویلے بندے آندے نے بھائی نبی کو روٹیاں کھان واسطے آیا ہے چھڈو اے پرا اے ڈیرا بن چھڈ دین کہ روٹیاں کھان واسطے صحابی نبی دے نال آیا ہے. میں کہ باجی پہلے اکھ کھول کے پورا پڑھ تے لو بھائی اے کھان والے ہے یا نبی پاک تو جان لٹھان والے ہے. اب سنی ایک واقعہ پڑھا میں بڑا حیران ہویا. مدینے میں ایک یہودی سی. اس یہودی دے گھر کھجور دا ایکو درخت سی. یہودی سی یا منافق سی اس لیول دا بندہ مسلمان بہر حال مدینے میں خود ہی کھجور جڑی ہے وہ ایک مسلمان بھائی دے گھر لٹکی سی. حضور سرکار نے فرمایا با ساڈا مرید ہے تے نو تکلیف ہے تے بھائی تو اے دے چھڑے نو پیسے لے لا. اس آخیا جی میں نہیں دینی اندے تے بڑیاں کھجوراں لگدیاں نے تے جڑے نہ دینا ہوئے تے بہانے بڑے بڑا لئیندے. اے تے کھجوراں بڑیاں لگدیاں نے تے ایہو جیاں ہور تے لگدیاں کوئی نہیں نالے گھرے بیچے میں نہیں بیچے. ٹھیک حضرت عثمان دا ایک باغ سی کھجوراں دا باغ سی. آپ دے گڑ گئے تو انہاں کہا جڑیاں چنگیاں بھی لگدیاں نہیں میرے باغ تو باڑیاں تے نہ لگدیاں. اس نے کہا نہیں مڑو تے باغ ہویا ہوں تے سینکڑے دے تعداد کھجوراں نے. فرمایا او للہ تے یار نو پسند آ گیا دے چھڑیا. پورا باغ دے کے آپ نے وہ کھجور لے لی ایک بدلے میں پورا باغ دیتا. میری سرکار نو پسند آ گیا ہوں یہ تو کی رکھنی ہے باغ ہی لے لا. اس کا کیا سودا ہو گیا تے آپ سرکار دی بارگاہ چاہے دل کی سونے وہ کھجور آپ نو پسند آ گئی ہے سونے لے لو تہاڈی ہو. اے جیڑے صرف اس گل تے باغ دے دین کہ رسول اللہ نے کھجور پسند آئی ہے وہ حضور دی شہزادی دا باغ کھا سکتے ہیں. عقل نو ہاتھ مارو کو
بھائیا اے باغ کھان والے بندے نہیں، یہ باغ لٹان والے بندے نے، قوم نو لڑاؤ نہ، فرقہ واریت نہ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس طرز دی سخی شخصیت گزرے ہو، سوری ٹائم زیادہ دیر میں گھڑی نہیں دیکھ سکیا تو ٹائم تے اگے نکلیا جا رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت 18 ذوالحج اے جڑا ہن مہینہ ہے نا، اس دی 18 تاریخ آپ دا یوم شہادت ہے۔ سارے بھائی، باقی تقریر میں اگلے جمعے تے تو کے کنٹینیو کرنا، سارے بھائی حضرت عثمان نو دوری رشتہ داری ہے حضور نال۔ رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں دا نکاح حضرت عثمان غنی نال کیا، اور روایت میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا عثمان میریاں 40 دیاں ہوندیاں، وہ فوت ہوندیاں رہندیاں، میں تیرے نکاح وچ دیندا رہا۔ ایڈا پسند شخصیت سی، پسندیدہ شخصیت سی حضرت عثمان حضور دی بارگاہ، اور حضور رشتے اتھے ہی کر دیا جتھے اللہ دی بھی مرضی ہو گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد صاحب فرماتے نے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذو رین جوڑا۔ اتوار والے دن یوم حضرت عثمان غنی ہے، اتوار یوم حضرت عثمان غنی ہے۔ عثمان بھائی آپ ایڈ چڑھا دینا، مجھے ختم شریف ہوئے گا آستانے تے اتوار۔ آپ سب بھائی التماس ہے کہ حضرت عثمان غنی دے یوم شہادت دے آپ انہاں دے واسطے نیاز دا اہتمام کرو، ختم شریف پڑھاؤ، قرآن پاک پڑھو، محافل کراؤ، انہاں دا تذکرہ کرو یا سنو، تو آپ انہاں دی یاد ضرور مناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بہت پیارے صحابی نے حضرت عثمان، عشرہ مبشرہ دے اندر بھی شامل نے، چوتھے تیسرے خلیفہ راشد بھی نے۔ اے عثمان دی عظمت دا اندازہ اتھو لاؤ، اے او شخصیت ہے جنہ پیچھے مولا علی نمازاں پڑھ دے رہے۔ آپ دی عظمت دا اندازہ اتھو لاؤ، عثمان او شخصیت نے جنہ نو خلیفہ مولا علی نے خود بنایا ہے۔ اللہ کریم سانوں صحابہ کرام دا احترام کرنے والا بنائے۔ محرم آئے گا تو پھر انشاءاللہ اہل بیت کی شان دا تذکرہ ہوئے گا۔ ہن چونکہ یوم عثمان تو سنی بھئی ایسی اس ونڈ دے قائلاں بھئی جس ہستی دا ذکر ہوئے، جنہ دا تیاڑا ہوئے، انہ دا ذکر کیتا جائے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ سے پھر بیان کرانگے اور شہادت تک بیان ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دی اور فقیر بندے دی حاضری قبول فرمائے۔ تو سارے بھائی ضرور اہتمام اپنے اپنے گھر وچ کرنا۔